ان اللہ و ملائکتہ، واہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے، دو دفعہ، اور اللہ کے فرشتے. ہاں میرے نبی، آپ نے میری تعریف کی ہے، میں آپ کی تعریف کر کے دکھاؤں گا، اور ساری دنیا کو اس پہ لگاؤں گا. کیسے لگاؤں گا؟ پہلے خود شروع کروں گا، پھر فرشتوں سے کہوں گا، پھر آپ کی امت سے کہوں گا. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو، صلاۃ بھی بھیجو. کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو. موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ چار بڑے نبی ہیں. ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں. یصلون کا جو ڈائی ہے، یفعلون، یفعل، یفعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے. جو لفظ یفعل، یفعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے، اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار 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 بار، یہ اس میں مطلب پایا جاتا ہے. صلی فعل، یصلی یفعل، یصلون یفعلون. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے، فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا. لہٰذا اے ایمان والو، صلو فعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے. پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا، تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے، جبریل، میکائیل، سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ، اللہ، میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے.